چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قریشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ہم پڑھتے ہیں دعا، جس سے ہمیں سبق یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں وہ سبق یاد بھی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک وصحبہ نور اللہ۔ اچھا پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیں جب بھی آپ دعا مانگیں گے نا، ہاتھوں کو ایسے نہ رکھیں، ایسے بھی نہ رکھیں، بعض ایسے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کیسے رکھنا؟ ہاتھ ایسے۔ اچھا بالکل بھی انگلیاں ملائیں نہیں اور بالکل کھولے بھی نہیں، نارمل، جو نارمل ہوتی ہے نا، نارمل کیمپینر جیسے نارمل ہے، ایسے آپ نے رکھنی، ٹھیک ہے؟ اور آپ یا تو سینے کی سیدھ میں رکھیں، یا چہرے کی سیدھ میں، یا کندھوں کی سیدھ میں، یا چہرے کی سیدھ میں، یا اتنے بلند ہوں کہ بغل کی سفیدیاں ظاہر ہو جائیں۔ تو ویسے اب ہمارا پروگرام ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ یا تو سینے کی سیدھ میں رکھیں، زیادہ اچھا ہے، یا کندھوں کی سیدھ میں، بس اتنا رکھیں تو زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا بعض بچے ایسے کر لیتے ہیں، ایسے بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ نے ایسے رکھنا ہے، یعنی دعا کا قبلہ جو ہوتا ہے نا، وہ آسمان ہوتا ہے، آپ کی ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہونی چاہیے۔ اچھا نگاہیں کوشش کریں جھکی ہوئی ہوں یا پھر بند ہوں، تو پھر جو دعا مانگیں گے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے نا؟ آپ ادھر ادھر دیکھیں گے اور ایسے دعا مانگیں گے تو یہ دعا مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں تو آپ بالکل متوجہ ہو کر کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے نا؟ اب آپ جب اس طرح مانگیں گے نا، آپ کی کیفیت بنے گی تو اس دعا کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا، اور وہ دعا قبول بھی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین سورۃ الحاقہ آیت نمبر 41 اور 42 دو آیتیں پڑھیں گے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما هو وما هو
وما هو وما هو بقول 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 وما هو بقول وما هو بقول شاعر 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 را کو باریک رکھیں گے وما هو بقول شاعر وما هو بقول شاعر وما هو بقول شاعر وما هو بقول شاعر بعض بچے شاعر شاعر پڑھیں شاعر نہیں شاعر شاعر زبان سیدھی کر کے لگائیں شاعر شاعر گڈ قلیلا ما قليلا ما قلیلا ما قليلا ما تؤمنون 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 قلیلا ما تؤمنون قليلا ما تؤمنون وما هو بقول شاعر وما هو بقول شاعر پھر کسی نے را کو پر کیا شاعر ہوتا ہے شاعر شاعر نہیں شاعر ادھر سے آواز آ رہی ہے زیادہ قلیلا ما تؤمنون قليلا ما تؤمنون اب ملا کر جب پڑھیں گے شاعر اخفا غنہ کریں گے وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون گڈ وما ہوا تو پیارے بچوں آئیے ان کے قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس آیت کے واو پر زبر بھی ہے تشدید بھی ہے اگر پچھلی آیت سے ہم ملائیں گے تو پھر ہو جائے گا ادغام مال غنہ کا قاعدہ کیونکہ واو ہے اور تشدید ہے تو اس لیے وہ تنوین جب یہاں واو سے ملے گی تو ادغام مال غنہ ہوگا اب یہاں سے پڑھیں گے تو اب یہاں تو تشدید ختم ہو جائے گی تو صرف واو پر زبر رہ جائے گا لکھنے میں ہے کیونکہ یہ پچھلی آیت سے اس کا تعلق ہے تو اس وجہ سے جب ملائیں گے تو تشدید پڑھیں گے اگر ملا کر نہیں پڑھتے وہاں وقف کر دیا یہاں سے الگ پڑھ رہے ہیں تو اب یہ تشدید ختم ہو جائے گی واو پر زبر میم الف زبر ما الف مدہ ہے کھینچ کر ادا کریں گے واو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھنا ہے واو واو کی ادائیگی ہمیشہ ہونٹوں کی گولائی سے ہوتی ہے ہوا میں ہا پر پیش ہے واو پر زبر دونوں میں ہونٹ گول ہو جائے ہوا کیا آواز آئے گی ہوا تو اب یہاں پر ہا پر پیش ہے واو پر زبر ہے ہونٹ دونوں میں گول ہو جائیں گے وما ہوا وما هو گڈ بقولی میں باقی نیچے زیر حرکت ہے نہیں کھینچیں گے مگر قاف واو زبر قو قاف حرف مستعلیہ میں سے ہے اور اس کے علاوہ واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے واو لین نرمی سے پڑھیں گے بقولی بقولی اور قاف کا مخرج زبان کی جڑ تعلق نرم حصے سے قاف ادا ہوتا ہے آگے چلتے ہیں لام کے نیچے زیر ہے حرکت ہے نہیں کھینچیں گے شاعر وقف کرنے میں شین الف زبر شا اچھا وقف کرنے میں دو زیر کی تنوین کو ہم ساکن کر دیں گے اور شین الف زبر شا شین کا مخرج جیم شین یا ان کا مخرج ہے وسط زبان وسط تعلق یعنی زبان کا درمیان تعلق کے درمیان سے جیم شین یا ادا ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں حروف شجریہ کیا کہتے ہیں جریہ حروف شجریہ تو شین الف زبر شا الف مدہ ہے ایک الف کھینچنے ہیں ایک الف کھینچنا بھی ہے عین کے نیچے زیر ہے عین ادا ہوتا ہے الف کے درمیان والے حصے سے عین کے نیچے زیر ہے اس کو کھینچنا نہیں مگر را جب ہم وقف کریں گے را پر تو یہاں دو زیر کی تنوین ساکن ہو جائے گی اور آواز آئے گی شاعر شاعر دیکھیں یہاں سے کسی نے پر کیا یہاں سے آواز آئی شاعر 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 گڈ تو باریک رکھنا ہے اچھا قلیلا ما تؤمنون میں قاف وہی زبان کی جڑ اور تعلق کے نرم حصے سے قاف ادا ہوتا ہے اور لام یا زیر لی یہ یا مدہ ہے یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہو گیا اب یہاں واو ساکن سے پہلے زبر تھا واو لین ہوا تھا اور یہاں یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہو گیا ہے اگر یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یا لین ہوتا ہے مگر یہاں یا مدہ ہے اس لیے ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے قلیلم قلیلم تنوین کے بعد میم پر تشدید بھی ہے میم آ گیا ہے حرف یرملون میں سے ادغام ہوگا ادغام مال غنہ ہوگا غنے کے ساتھ ادغام کریں گے میم الف زر ما الف مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کرنا ہے تؤمنون میں تا کو حمزہ سے ملانا ہے تو
تو تا کی ادائیگی، تا پر پیش ہے ہونٹ گول ہو جائیں گے، تو واؤ پر حمزہ ہے اور حمزہ کی ادائیگی کلیئر ادا کریں گے، ہم خوب ظاہر کریں گے، تحقیق سے جھٹکے دے کر ادا کریں گے۔ تؤمنون، اب میم کے نیچے زیر حرکت کو نہیں کھینچیں گے، نون واؤ پیش، نو واؤ مدہ ہے، مگر آخر میں نون کو ہم ساکن کر رہے ہیں تو ہو جائے گا مد عارض۔ کیا ہو جائے گا؟ مد عارض، کیا ہو جائے گا؟ مد عارض۔ مد عارض۔ تو قلیلا ما تؤمنون، قلیلا ما تؤمنون۔ گڈ، پوری آیت کو پڑھیں گے۔ وما هو بقول شاعر، وما هو بقول شاعر، قلیلا ما تؤمنون۔ قلیلا ما تؤمنون۔ گڈ، ولا بقول، ولا بقول، ولا بقول ولا بقول کاہن، 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 ولا بقول کاہن، ولا بقول کاہن، قلیلا ما قلیلا ما تذکرون، تذکرون، قلیلا ما تذکرون۔ قلیلا ما تذکرون۔ اور ملائیں گے تو یہاں پر اخفاء قاعدہ ہوگا جیسے اوپر تھا، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ گڈ، ولا واو الف زبر وا، واو الف زبر وا ہے نہیں، لام الف زبر لا تو ہے، واو زبر وا ہے۔ اگر واو الف زبر وا ہوتا تو ہوتا مدہ، علی مدہ، اس کو ایک الف کھینچ دیں، مگر اب ہے صرف واو زبر وا، تو یہ ہے وا حرکت، حرکت کو کبھی نہیں کھینچیں گے۔ اب لام الف زبر لا ہے، الف مدہ ہے، اس کو ہم نے کھینچنا ہے، تو یہ یاد رکھنا ہے جب واو کے بعد الف آ جائے گا تو وا بنے گا، کھینچیں گے، ٹھیک ہے، واو پر کھڑا زبر آ جائے گا، کھینچیں گے، مگر واو پر صرف زبر کی حرکت ہے تو نہیں کھینچیں گے، ہونٹ گول ہوں گے۔ لام الف زبر لا، علی مدہ، اس کو ایک الف کھینچنا ہے، ولا، کیا پڑھیں گے؟ ولا، گڈ، بقولی، جہاں اوپر بقولی تھا یہاں پر بھی بقولی، باقی نیچے زیر حرکتیں نہیں کھینچیں گے۔ قاف واو زبر قو، واولین ہے، نرمی سے ادا کریں گے۔ قاف کا مخرج زبان کی جڑ تعلقہ نرم حصہ ہے، اور لام کی نیچے زیر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ کاہن، اب دیکھیں کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تعلقہ سخت حصہ، اور قاف کا مخرج تھا زبان کی جڑ اور تعلقہ نرم حصہ، دیکھیں قاف کاف، فرق ہوا۔ قاف یہ والا قاف دیکھیں، اب بقولی، بقولی والا زبان کی جڑ تعلقہ نرم حصہ، کاہن والا زبان کی جڑ اور تعلقہ سخت حصہ، یہ آپ نے یاد رکھنا، ان کو کہتے ہیں حروف لہویہ یا حروف لہاتیہ، ٹھیک ہے۔ اور وقف کرنے میں کاہن، ہاکن سے زیر اور نون ساکن ہو جائے گا، دو زیر کی تنوین کو ساکن کر دیں گے تو کاہن پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ کاہن۔ گڈ، کاہن نہیں، ایک بچے کی آواز ہے کاہن، نون کو ہلانا نہیں ہے پیارے بچوں، بار بار بتایا جاتا ہے، کوئی بھی ساکن حرف جب تک قلقلہ والا نہ ہو تو ہم ہلائیں گے نہیں۔ پڑھیں گے وَلَا بِقَوْلِ كَاهٍ، ولا بقول کاہن، قَلِيلًا مَا، قلیلا ما، قاف وہی مخرج زبان کی جڑ تعلقہ نرم حصہ، یہاں بھی یہی چیز ہے، اوپر اور نیچے وہی چیز ہے، صرف تؤمنون اور تذکرون یہ فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو قاف زبان کی جڑ تعلق نرم حصے سے، قاف پر زبر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے۔ یا مدہ بھی ہے، لام یا ساکن سے پہلے زیر، لام کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ایک الف کھینچنا ہے، اور وہی قلیلما، قلیلما، تنوین، تنوین کے بعد دو زبر کی تنوین، اس کے بعد میم آ گیا ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، اور فعل ملعون میں سے میم، اور میم الف زبر ما، الف مدہ ایک الف کھینچ کر بھی ادا کریں گے۔ تذکرون، تا پر زبر ہے، ذال پر زبر ہے، کاف پر زبر ہے، حرکات کو نہیں کھینچیں گے، آپ نے یاد رکھنا ہے، زبر زیر پیش آ جائیں، حرکات ہیں ان کو کبھی نہیں کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ذال کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے؟ پہلے تا اور ذال کا مخرج بتاتے ہیں۔ تا کا مخرج زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے، زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے، تا دال طو، یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں، اور ذال کا مخرج ہے زبان کا سرا وہی، اور اوپر کے دانتوں کی جڑیں نہیں، اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے،
ٹھیک ہے، تھوڑا سا فرق، جب تھوڑا فرق آ گیا، سا ذال وا، زبان کا سرا، اوپر کے دانتوں کنارے، اندرونی کنارے، بیرونی کنارے، جہاں سے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، تو یہ ہو گیا سا ذال وا کا مخرج۔ اور تا دال طا کا مخرج زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تا دال طا کو کہتے ہیں عرف نطعیہ، کیا کہتے ہیں؟ سا دال وا کو کہتے ہیں عرف لثویہ، کیا کہتے ہیں؟ گڈ۔ اچھا، تذکرون میں کاف پر زبر ہے، کاف زبان کی جڑ اور تالو کی سختی سے زیادہ ہوتا ہے، اور کاف مشدد ہے۔ جب مشدد کوئی حرف آتا ہے نا تو مشدد حرف ہمیشہ رک کر ادا کرتے ہیں، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ را واو پہ شروع، را پر پیش آ گیا، جس حرف پر زبر پیش آ جائے وہ پور پڑا جاتا ہے۔ را واو پہ شروع، واو مدہ ایکل کھینچنا ہے، اور جب وقف کریں گے تو نون کو بھی ساکن کریں گے۔ عرف مدہ کے بعد سکون عارضی آ جائے تو ہو جاتا ہے مد عارض۔ کیا ہو جاتا ہے؟ مد عارض۔ اس کو 2 2.5 الف یا 1 2 3 الف تک، 1 2 3 الف تک ہم کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وَلَا بِقَوْلِ كَاهٍ ولا بقول كاهن قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ قليلا ما تذكرون وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ الحاقہ اس کی آیت نمبر 41 اور 42، 41 اور 42 دو آیتیں پڑھی ہیں۔ آپ نے بھی امید ہے اچھے انداز سے سمجھی بھی ہوں گی، پڑھی بھی ہوں گی، سنی بھی ہوں گی۔ آئیے ان آیتوں کو میں نے پڑھنا ہے، آپ نے توجہ سننا ہے۔ اب آپ پڑھیں نہیں، آپ توجہ سنیں، جو غلطیاں ہیں ان کو درست کریں، پھر آپ اس کو دہرائیے گا ہمارے ساتھ مل کر، تو انشاءاللہ اور درست ہو جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ الحاقہ آیت نمبر 41 42 دو آیتیں پڑھی ہیں۔ آپ نے امید ہے اچھے انداز سے پڑھی بھی ہوں گی، سمجھی بھی ہوں گی، سیکھی بھی ہوں گی۔ آئیے یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کے درمیان ہوگا ایک مقابلہ۔ جی ٹیمیں تیار ہے؟ جی ٹیم بھی تیار ہے؟ جی ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں تیار ہیں۔ آئیے پہلا سوال ٹیم اے سے ہوتا ہے، وما ہوا، بتائیے وما کے واو میں اور ہوا میں کیا ایسی چیز مشترک ہے، یعنی کمبائن ہے، کہ جو ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے؟ کیا آپ کون سمجھا پائیں گے؟ کسی کے ذہن میں آ رہی ہے؟ وما کے واو کے اندر بھی ہے، ہوا میں بھی ہے۔ ٹیم اے جی مائک دیجیے گا، ہمارے محمد رضا بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا، جی بتائیے۔ ہونٹوں کو گول کرنا۔ سوچ لیں، جی اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ جی ہاں، واو کے اندر ہونٹوں کی گولائی ہوتی ہے، ہوا میں ہاں پر پیش ہے، واو بھی ہے تو یہاں بھی ہونٹ گول ہوں گے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ 10 پوائنٹ آپ نے اپنی ٹیم کو دلا دیے، 10 پوائنٹس حاصل کر لیے ٹیم اے نے۔ اگلا سوال ٹیم بی سے ہے، بتائیے وما ہوا بقولی، قاف کا مخرج ہے کیا؟ حسنین بھائی بتائیں گے، حسنین بھائی مائک لیجیے گا، قاف کا مخرج کیا ہے؟ نہیں آ رہا ذہن میں؟ سوچیں، قاف زبان، دیکھیں تھوڑا زبان کا نام لیا ہے۔ طیب بھائی نے ہاتھ کھڑا کر لیا، طیب بھائی کو دیں۔ جی طیب بھائی یاد آیا کچھ؟ جی بتائیے۔ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ۔ سوچ لیں، سوچ لیا۔ اور جواب بالکل درست دے دیا آپ نے۔ سبحان اللہ۔ حسین بھائی کہیں کھوئے ہوئے ہیں آپ ہیں؟
اتنا ایزی آپ کو اشارہ بھی دے دیا. اللہ. زبان کی جڑ یاد رکھیں گے, زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے سے قوف ادا ہوتا ہے. اور طیب بھائی نے جواب درست دے کر 10 پوائنٹ دلا دیے اپنی ٹیم کو. اگلا سوال ٹیم اے سے ہوگا. بتائیے شاعر میں شین کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ جی ہاتھ کھڑا کیا ہے ہمارے محمد زیاد بھائی نے. جی محمد زیاد بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ وسط تالو وسط زبان سے آتا ہے. وسط تالو وسط زبان یا وسط زبان وسط تالو؟ وسط زبان وسط تالو. یہ بھی صحیح ہے. اور وسط تالو وسط زبان یہ بھی صحیح ہے. دونوں صحیح ہیں. کتنے حروف ادا آتے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ شین جیم شین یا. جیم شین یا. اور آپ نے جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. اور 10 پوائنٹ مزید دلا دیے اپنی ٹیم کو. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. اگلا سوال ٹیم بی سے. بتائیے قلیلاً ما لم کون سا قاعدہ ہے؟ چلے سید عفان کو دے دیں مائک. ادغام مال غنہ. ادغام مال غنہ. سوچ لیں. سوچ لیا. ادغام مال غنہ جی. پکا؟ جی. اور جواب بالکل درست ہو چکا ہے. اللہ. 20 پوائنٹس ہو چکے ہیں دونوں ٹیموں کے. آخری سوال ٹیم اے سے. بتائیے تؤمنون. یہ تو کو ہم تو کیوں پڑھیں گے؟ اس کو تو کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کون بتائے گا؟ جی محمد زیاد بھائی بتانے جا رہے ہیں. جی واو پہ حمزہ پہ ساکن ہے. واو پر حمزہ ساکنہ ہے جی. اس لیے. جی. اگر واو پر حمزہ ساکنہ نہیں ہوتا تو پڑھ دے. جی. پکا؟ جی. سوچ لیں. جی. اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. یہاں پیارے بچوں اور مندی چینل کے ناظرین, یہ واو کے اوپر جو حمزہ ہے نا, اس حمزہ کی وجہ سے ہم اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے تؤمنون. تو ہمارے زیاد بھائی کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. آخری سوال ٹیم بی سے. جلدی بتائیے. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا. جب اس کو کاہنٍ قلیلًا اگر ملائیں گے تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ محمد طیب بھائی نے بھی ہاتھ کھڑا کیا ہے. طیب بھائی کو مائک دیجیے گا. محمد طیب. اکفا کا قاعدہ ہوگا. اقفا قاعدہ ہو رہا ہے. سوچ لیں. سوچ لیا. پھر سوچ لیں. سوچ لیا. پھر بھی سوچ لیں. سوچ لیا. میں موقع دے رہا ہوں, دیکھ لیں. اور آپ کا جواب, اللہ, آپ نے جواب درست دے کے مقابلہ برابر کر دیا. سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ دونوں ٹیموں کے پوائنٹس برابر ہو چکے ہیں. 30 پوائنٹس. آئیے بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. جی محمد طیب بھائی ہمارے ساتھ حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما هو بقول شاعر وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. قلیلا ما تؤمنون. ولا بقول كاهن ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. قليلا ما تذكرون. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ماشاءاللہ. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. ہمارے ساتھ محمد عمار بھائی ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هو بقول شاعر وما
قليلا ما تؤمنون قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे मोहम्मद तय्यब भाई ने हदर में पढ़ा और माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला मोहम्मद यासिर भाई ने तरतील में पढ़ा। बहुत अच्छे अंदाज से कोशिश की। अल्लाह पाक इन्हें अच्छे अंदाज से मज़ीद कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अल्लाह पाक हम सब को कुरान पाक को तजवीद व क़िराअत के मुताबिक पढ़ने वाला बना दे, आमीन। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाए सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब अल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान।